اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. دور افتاد سفر سے لوٹ کر میں نے نوید دور افتاد سفر سے
کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آئے مسلم کے پسر آئے مسلم کے پسر آئے مسلم کے پسر آئے مسلم کے پسر کہیں دیکھی نہ سنی یہ غریب الوطنی یہ غریب الوطنی کہیں دیکھی نہ سنی تیغ حارس کی چلی کٹ گئے دونوں کے سر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر اس طرح قتل ہوئے میرے دونوں بچے میرے دونوں بچے اس طرح قتل ہوئے ہوگا ایک حشر بپا جب سنے گی مادر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر بہر شاہ شہداء دونوں بچے بخدا دونوں بچے بخدا بہر شاہ شہداء اپنے بابا کی طرح ہوں گے اب خون میں تر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار عليهم السلام أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے فرج میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی اور مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے ظاہر و واضح و روشن ہے کہ یہ آیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے نازل ہوئی. ترجمہ واضح ہے. خداوند متعال نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول، وہ پیغام جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو. آیت واضح ہے. اس آیت سے جو سب سے اہم مطلب سامنے آتا ہے وہ امامت کی عظمت اور بزرگی ہے. امامت کی عظمت کیا ہے؟ امامت کی بزرگی کیا ہے؟ یہ جو منصب امامت آج ہمارے درمیان متعارف ہے، آخر یہ منصب ہے کیا؟ میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بناتا چلوں منصب امامت کے حوالے سے. اسلام میں اگر سب سے اہم کوئی منصب ہے تو وہ منصب نبوت کے بعد منصب امامت ہے. اب میں امامت کے منصب اور یہ جو امامت کا منصب ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں آپ حضرات کے سامنے. خداوند متعال نے جناب ابراہیم جو کہ نبی تھے اور بہت ساری فضیلتوں سے خدا نے نوازا تھا، لیکن خدا نے جب چاہا جناب ابراہیم کو اور بلند مرتبہ عطا کر دیا تو کیا فرمایا؟ اے ابراہیم انی جاعلک للناس امامہ. اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دینا چاہتے ہیں، یا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. خوب جناب ابراہیم کے پاس منصب نبوت تھا، لیکن خدا نے جب ابراہیم کو بلند کرنا چاہا تو منصب امامت سے نوازا. پتہ یہ چلتا ہے کہ منصب امامت منصب نبوت سے افضل و بالا تر ہے. خوب خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں. خوب اور آگے چلتے میں منصب امامت کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بزرگی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جس چیز کی ہمیں اہمیت اور اس کی اصل قدر معلوم نہیں ہوتی ہے تب تک اس چیز کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آج جو منصب امامت، منصب ولایت ہمارے ہاتھوں میں بڑی آسانی سے آیا ہے، اس کی قدر جب ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ منصب آخر ہے کیا. ہم پھر ویسے ہی امور انجام دیں گے، ویسے ہی کام انجام دیں گے. منصب امامت کی عظمت بیان کر رہا ہوں. رسول خداوند متعال کے نزدیک محبوب، بہت ہی پسند کرتے تھے رسول اللہ کو. رسول اللہ نے دین اسلام کی راہ میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، لوگوں نے کچرا پھینکا، کوڑا پھینکا، ساری چیزوں کو برداشت کیا. کس لیے؟ صرف تبلیغ اسلام کے لیے. خوب آخر کار خدا نے رسول اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول، وہ پیغام جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے، اگر اس پیغام کو تم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو تمہاری 23 سالہ وہ مشقتیں، وہ محنتیں جو تم نے برداشت کی وہ ساری کی ساری بیکار و بے سود و بے بنیاد ہیں. اگر تم نے وہ پیغام جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے، وہ پیغام اگر تم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو تمہاری 23 سالہ محنتیں بیکار. خوب آیت ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات کے سامنے ہے. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اے رسول، جو پیغام تمہاری جانب بھیجا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ ان لوگوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا، بچا کے رکھے گا. یہاں تک ماشاءاللہ سے پہنچ چکے ہیں.
پھر کیا ہوا؟ غدیر آئی. غدیر میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو بنا بر روایت بلند کیا. یہ جو کہا جاتا ہے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن میری نظر میں اور علماء یہ قدماء اور فضلہ جو موجود ہیں بھی بہت سارے، ان کی نظر میں یہ ہے کہ خود ذات علی کو بلند کیا تھا غدیر میں. بلند کرنے کے بعد رسول اعظم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. خوب علی کو لوگوں کے سامنے امام قرار دے دیا، یعنی وہ ولایت، وہ پیغام جو خداوند متعال نے رسول اعظم کو دیا تھا، رسول اللہ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. خوب جب یہ پیغام پہنچا دیا تو خدا نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو خداوند متعال نے مہر لگاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس کی تم پیروی کر رہے تھے وہ اسلام تھا، لیکن ہم نے مکمل ہونے کی مہر نہیں لگائی تھی. آج جب اعلان ولایت ہو گیا ہم نے مکمل ہونے کی مہر لگا دی اور اس دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے. یہ امامت کی عظمت ہے، یہ امامت کی بزرگی ہے. اب یہ آیت ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات نے سنی اور اس پہ جو 2-4 منٹ کی گفتگو ہوئی وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب اسی آیت پہ 2-4 نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس آیت میں پہلا نکتہ، قرآن مجید کی روش، قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن کہتا درس سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. غور فرمائیے گا، کبھی کبھی قرآن کہتا درس سے ہے لیکن سنانا کسے چاہتا؟ دیوار کو. مثلا خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے. کون؟ خدا. کیا رسول اللہ میں شرک کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا رسول اللہ شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے عمل کو نابود کر دیں گے. خوب رسول اللہ شرک کر سکتے؟ جی نہیں. پھر خدا کیا فرما رہا ہے؟ میں نے کہا نا شروع میں، غور کیا آپ نے، فرمایا قرآن کبھی کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. قرآن کہہ رسول اللہ سے رہا ہے لیکن سنانے کا مقصد ہمیں اور آپ کو ہے. یعنی خدا بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ رسول اگر شرک کرے، مسئلہ شرک اتنا حساس ہے کہ یہ رسول کہ جسے ہم نے رسول بنا کے بھیجا، اگر یہ رسول بھی شرک کر دے تو ہم اسے نابود کر دیں گے. تو تمہارا کیا ہوگا؟ اب آئے ولایت کی طرف. کیا خدا نے فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خوب دھمکی کیوں دی؟ اگر تم نے ولایت سے علی نہیں پہنچائی تو تمہاری یہ 23 سالہ رسالت کی محنتیں بیکار. آخر کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ امیر المؤمنین سے پیار کرتے، عشق کرتے، محبت رکھتے، جگہ جگہ علی کے نعرے لگا رہے ہیں، علی کو بلند کر رہے ہیں، علی سے محبت فرما رہے ہیں، علی کے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. پھر کیوں خداوند متعال نے رسول اللہ سے اتنے سخت لہجے میں گفتگو کی کہ اگر تم نے یہ ولایت نہیں پہنچائی تو تمہارے سارے اعمال بیکار، یہ رسالت کی محنتیں بیکار. اب یہاں خدا بیان کرنا چاہتا ہے، سنو ساری چیزوں کا مسئلہ الگ ہے لیکن مسئلہ ولایت اتنا حساس ہے کہ یہ رسول اگر ولایت میں کوتاہی کرے تو اس کے اعمال بیکار ہیں. تو ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا، ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد محمد. تو یہ پہلا نکتہ تھا. دوسرا نکتہ اسی آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت میں 3 نکات موجود ہیں، 3 پوائنٹس ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہلا ابلاغ کہ پہنچا دو، جو تم تک آیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو. پہلا ہو گیا ابلاغ.
دوسرا دھمکی، اگر نہیں پہنچایا تو تمہارے سارے اعمال بیکار، یا جو تم نے محنتیں انجام دی ہے وہ بیکار و بے سود ہے۔ تیسرا سیکورٹی، ضمانت، تم پہنچا دو اور باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا ان لوگوں سے، ان جاہلوں سے بچا لے گا۔ تینوں نقطے آپ حضرات کے سامنے، پہلا نقطہ ابلاغ، دوسرا دھمکی، تیسرا ضمانت، سیکورٹی۔ اب سمجھ میں آتا ہے آج جو خطبہ حضرات ہیں وہ اس چیز کو زیادہ، اس چیز کو پڑھیں اور اس سے زیادہ استفادہ کریں۔ رسول اللہ کو خداوند متعال نے تین چیزیں ارشاد فرمائے، تین چیزوں سے خطاب کیا، پہلا ابلاغ، دوسرا دھمکی اور تیسرا ضمانت کا وعدہ کیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں آج کے خطبہ کو مخاطب کر کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کھل کے ولایت علی بیان کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ خوب ولایت علی بیان کریں، دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ولایت علی بیان نہیں کی اور دوسری چیزیں پڑھتے چلے گئے، یہ وہ ساری کی ساری آپ کی بیکار، اگر ولایت علی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے آپ ولایت علی پڑھیں، بیان کریں، لوگوں کے اشکالات اور لوگوں کے توہمات اور لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا حفاظت کرے گا۔ سیدھی سیدھی قرآن کی آیت ہے، علی کی ولایت پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچائی تو تمہاری ساری چیزیں بیکار۔ اور یہ ساری چیزیں بیکار کوئی ایسی جملہ نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت منہ میں آ گیا بس بول دے گا نیا وجن۔ 500 سینکڑوں احادیث ہیں کہ انسان کا سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں اگر ولایت علی نہ ہوئی۔ سیدھی سیدھی روایت مشہور و معروف ہے کہ لو كان رجلا قام لیلا وصام نہارا وتصدق بجمیع اموالہ، اگر کوئی انسان پوری رات نمازیں پڑھے، پورا دن روزے رکھے، جتنی بھی زندگی میں اسے دنوں سے نوازا گیا ہے وہ پوری زندگی روزے رکھے، اور اسے ایک بہت بڑا پہاڑ عطا کر دیا گیا ہے سونا و چاندی کا، اور وہ سارا کا سارا راہ خدا میں صدقہ دے دے، اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے اور آخر میں کیا ہو، بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ کے پاس قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے اندر ولایت علی نہ ہو تو روایتوں کے جملے خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ بغیر ولایت علی انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بڑا خوبصورت نکتہ آ گیا، یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک شرط ہے صحت عمل کی، ایک شرط ہے قبولیت عمل کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک شرط صحت عمل ہے، ایک شرط قبولیت عمل ہے۔ بڑا غور کیجئے گا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولایت علی شرط صحت عمل ہے یا شرط قبولیت عمل ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ اس میں بہک جاتے ہیں، غلط نتیجہ نکالتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ مثلا نماز کے لیے آپ آمادہ ہوئے، اگر آپ نے وضو نہیں کی تو کیا آپ کی نماز صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ نے جو فی الحال ایک عمل انجام دیا ہے یہ عمل ہی صحیح نہیں، وہ تو قبول ہونا دوسری منزل ہے۔ جب آپ صحیح عمل انجام دیں گے پوری شرائط کے ساتھ، پھر خدا کی بارگاہ میں جائے گا، پھر خدا دیکھے گا کہ تمہاری نیت کیسی تھی، تم نماز میں کہاں ٹہل رہے تھے، تمہارا دماغ، تمہارے مزاج خدا کی طرف تھے یا بازار میں گھوم رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں خدا دیکھنے کے بعد قبول کرے گا۔ تو پہلا کیا؟ پہلا یہ کہ جو عمل آپ نے انجام دیا حد اقل وہ عمل صحیح ہو۔ ایک شرط صحت عمل، دوسری شرط قبولیت عمل۔ صحت عمل کی شرط کیا ہے نماز میں؟ وضو۔ قبولیت عمل کی شرط کیا ہے نماز میں؟ نیت کا صاف ہونا، اخلاص۔
جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دماغ، آپ کے مزاج، آپ کی فکر خدا کی طرف ہو، پھر خدا آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا۔ اب مجھے بتائیں ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام عمل کی صحت کی شرط ہے، صحت عمل کی شرط ہے، یا پھر قبولیت عمل کی شرط ہے؟ یعنی آپ نے جو نماز پڑھ لی وہ نماز صحیح ہے، اب قبول ہونے کے لیے ولایت علی کی ضرورت ہے؟ نہیں آقا جان، علی کی ولایت عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ یعنی اگر بغیر ولایت علی آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ نماز جو آپ نے ادا کی وہ نماز ہی صحیح نہیں۔ قبولیت کی تو دوسری منزل ہے، وہ نماز جو آپ نے ادا کی ہے وہ نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے، نہ کہ قبولیت عمل کی شرط ہے۔ اصلا جو عمل آپ نے انجام دیا وہ عمل ہی نہیں صحیح ہے، یہ قبولیت کی تو منزل دوسری ہے، بعد میں قبولیت کی منزل آئے گی۔ جو آپ نے عمل کیا وہ عمل ہی صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ولایت علی، ولایت اہل بیت علیہ السلام کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر ولایت علی نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دوسرا نقطہ جو اسی مختصر گفتگو میں ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ امامت کی حقیقی معرفت، امامت کی اصل معرفت کہ جسے معرفت کہا جائے، نہ یہ کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہمارے پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں علیہ السلام۔ نہیں آقا جان، امامت کو پہچانے، امامت کے منصب کو پہچانے، امامت کے مقام کو پہچانے، امامت کی شرائط کو پہچانے، امامت کی تعریفوں کو پہچانے۔ یہ ہماری جو آج کل کی امامت ہے یہ پھر ایسی امامت ہوگی کوئی بھی آ کے کہیں سے بھی کوئی بھی گھس جائے گا، وہ آپ کو بہکا کے چلا جائے گا۔ میں جب سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھ رہا ہوں، آج کل ایک بحث چل رہی ہے رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، مجھے تعجب ہوتا ہے ایک شیعہ کہ جس نے پوری زندگی امام زمانہ کے سفرے پہ گزاری ہو، جس نے پوری زندگی امام زمانہ کے صدقات میں گزاری ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ شیعہ آگے سوشل میڈیا یا لوگوں کے سامنے بحث کرے کہ وہ رضی اللہ صحیح ہے یا علیہ السلام؟ کیسی بحث ہے یہ؟ اصلا اگر آپ نے امامت کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو یقین جانے آپ ان تمام بحثوں میں کبھی نہیں پڑھتے۔ ایسا علیہ السلام کیا ہے؟ علیہ السلام خبریہ ہے، صیغہ خبریہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو جو معصوم ہیں، جو پاک و پاکیزہ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک اہل سنت کی کتاب سے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کروں تاکہ آپ اندازہ لگائیں وہ افراد جو ناصبی ہیں، وہ افراد جو دشمنان اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کی شان کے مطابق علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سے اہل بیت کی شان گھٹتی ہے، لیکن ہے بھی کیسے شیعہ ہیں جو آج نزاع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے کہ بھائی رضی اللہ کوئی حرج نہیں۔ آقا جان حرج ہے، ہم نہیں کہیں گے اہل بیت کو رضی اللہ، اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ صواعق محرقہ مشہور و معروف کتاب ہے، ابن حجر حیثمی، یعنی شیعوں کا شدید مخالف، شیعوں کا شدید مخالف۔ صواعق نام ہے بجلی، صواعق المحرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں۔ یہ کتاب در حقیقت لکھی ہی شیعوں کے خلاف گئی ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیعوں کو جلا دینے والی بجلیاں کس کے اوپر؟ شیعوں کے اوپر۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد صرف و صرف شیعوں کی تنقید، شیعوں کا نقد کرنا، شیعوں کی بے احترامی کرنا اس کتاب کا مقصد۔ اب یہ کتاب جو اتنی شدید ہے شیعوں کے لیے، اور اس کا لکھنے والا اتنا متعصب ناصبی، لیکن اس کے باوجود ان سے تو ٹھیک ہی ٹھاک ہے، حد اقل اہل بیت کی شان کے مطابق علیہ السلام سمجھ رہا ہے۔
فخر رازی سے اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے قرآن مجید میں اگر جاؤ، بے شک اہل بیت کو ہم علیہ السلام کہیں گے، کہ اس کے لیے قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیت سورہ مبارک کے صافات کی، سلام علی آل یاسین. یاسین رسول اللہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے، آل یاسین یعنی ان کی آل. قرآن میں خداوند متعال جب ان کی آل پہ سلام بھیج رہا ہے تو ہم اور تم کون ہوتے ہو؟ اب یہ دیکھیں کیا بیان کرتا ہے، کہتا ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 چیزوں میں یکساں ہیں، ایک جیسے. سب سے پہلے یہ بیان کر رہا ہے اپنی کتاب میں، سب سے پہلا سلام. جس طرح سے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اسی طرح سے قرآن مجید میں اگر جائیں تو ان کے حوالے سے بھی، اہل بیت کے حوالے سے بھی خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سلام علی آل یاسین. دوسرا فرماتا ہے وفی الصلاۃ علیہم فی التشہد، اسی طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے ساتھ یکساں ہیں تشہد میں، یعنی جب صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دونوں ایک ساتھ ہیں. تیسرا فرماتا ہے فی الطہارہ، کہ پاکیزگی میں رسول اللہ اور اہل بیت ایک جیسے ہیں. خداوند متعال نے قرآن مجید میں رسول اللہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ طٰہٰ یعنی طاہر. اہل بیت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ یطہرکم تطہیرا. تیسرا. چوتھا فرماتا ہے فی تحریم الصدقہ، کہ جس طرح سے رسول اللہ پہ صدقہ حرام ہے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پہ بھی صدقہ حرام ہے. پانچواں فرماتا ہے فی المحبہ، کہ محبت میں ایک جیسے ہیں. جس طرح سے خداوند متعال رسول اللہ کے حوالے سے فرما رہا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ کی زبانی رسول اللہ فرماتے ہیں میری اتباع کرو اللہ تمہیں پسند کرے گا، یعنی مجھ سے محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا. اہل بیت کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ 5 نکات کس نے بیان کیے؟ صاحب صواعق محرقہ. یعنی 5 چیزوں میں اہل بیت یکساں ہیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ علیہ السلام. جس طرح سے رسول اللہ پہ سلام ہے اسی طرح سے آل رسول اللہ پہ سلام ہے. اب میں چھوٹا سا ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں پھر ربط مسائل. ڈاکٹر تیجانی سماوی مستبصر ماشاءاللہ سے تمام عالم تشیع بخوبی جانتا ہے. ڈاکٹر تیجانی سماوی، ان کی کتاب مشہور و معروف ہے ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا یا میں ہدایت پا گیا. یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں قاہرہ سے عراق کی جانب جا رہا تھا، میں کشتی پہ سوار تھا تو میری ایک بہت ہی پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس وقت یہ سنی تھے کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے اس کا نام بتایا استاد منعم، کہ یہ شیعہ تھے. ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوتی رہی کشتی میں ہی. آخر میں جب ہم دونوں بغداد پہنچے تو انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر پہ. جب ہم استاد منعم کے گھر پہ پہنچے تو وہاں کچھ مناظرے ہوئے. انہی مناظرات میں سے ایک مناظرہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ تھا. بڑا خوبصورت استاد منعم نے جواب دیا تیجانی سماوی صاحب کو. تیجانی سماوی بتاتے ہیں کہ میں نے استاد منعم سے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم شیعہ یہ جب اہل بیت کے نام لیتے ہو تو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ جبکہ ہم جب صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابہ کے نام لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں. لیکن تم لوگ غلو کرتے ہو، تم اہل بیت کو بڑھاتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو. استاد منعم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ہم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اہل بیت کو رسول اللہ سے بڑھایا نہیں. اب ڈاکٹر سماوی تیجانی نے کہا کہ بے شک رسول اللہ کے حوالے سے تو قبول ہے، قرآن مجید میں سیدھی سیدھی آیت ہے. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خود ان کے حوالے سے تو ملتا ہے. خدا نے سیدھا سیدھا کہا کہ رسول پہ
सलावात भेजो और सलाम करो, लेकिन आप अहले बैत के लिए जो सलाम कहते हैं या अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसकी क्या दलील है? उस्ताद मुनइम दानिशमंद पढ़े लिखे थे, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाया कि जो दलील या जिस आयत को तुमने रसूलुल्लाह पे सलावात भेजने के लिए पेश की, वही आयत अहले बैत के लिए भी दलालत करती है। कि वो कैसे? कि सिर्फ तुमने आयत को तो देख लिया लेकिन इसकी तफसीर नहीं देखी। यही सवाइक़ मुहर्रक़ा की मुसन्निफ इब्न हजर हैथमी इसी आयत के ज़ेल में क्या लिखते हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। उस्ताद मुनइम ने मुखातब किया कि तिजानी समावी, तुमने आयत तो देखी लेकिन इसकी तफसीर की तरफ रुजू नहीं किया। इसकी तफसीर में क्या फरमाते हैं? रवायतों में मिलता है कि जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह के बहुत सारे सहाबा रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे और पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कुरान ने, खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि नबी पे सलावात भेजी जाए, सलाम किया जाए, लेकिन तरीक़ा तो बताएं कैसे भेजें। ये कौन फरमा रहा है? उस्ताद मुनइम जवाब दे रहे हैं तिजानी समावी कि जब सहाबा ने इसरार किया, रसूलुल्लाह के पास पहुँचे, रसूलुल्लाह से पूछा तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐसे सलावात भेजो। कि कैसे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ये पूरी सलावात बताई किसे? सहाबा किराम को कि ये सलावात इस तरह से सलावात भेजें। किस आयत की शान में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया? उसी आयत की शान में कि जिस आयत को तुमने दलील बनाया था रसूलुल्लाह पे सलावात और सलाम के लिए। इसी आयत को तुमने दलील बनाई थी ना। इस आयत की तफसीर में अगर जाओ तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इस तरह की सलावात। और यही नहीं, सिर्फ खुद सहीह बुखारी में रिवायत है, ला तुसल्लु अला सलातिल बतरा, रिवायत है या नहीं कि सलात बतरा ना पढ़ो। यानी क्या? ये जो सुन्नी हज़रात पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये सलात बतरा है। खुद सहीह बुखारी में रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। खूब अगर इन तमाम चीज़ों को कबूल कर लिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलता है कि सलावात हमारी नाक़िस है जब तक आले मोहम्मद पे ना भेजे। जब आले मोहम्मद पे हमने सलावात भेज दी तो अब अगर हम एक एक को सलावातुल्लाहि अलैहि या सलामुहु अलैहि कहें तो इसमें नक्स क्या है, ऐब क्या है? अच्छा, सबको जब हम कहते हैं सब पे सलाम हो तो आपको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर एक एक शख्सियत पे हम कहें सलाम हो सलाम हो सलाम हो, आपको बुरा लग रहा है। अजीब गैर मंतकी गुफ्तगू है। तिजानी समावी कहते हैं मैंने फ़ौरन वहाँ पे तस्लीम कर लिया और उसके बाद से हर जगह मैंने अहले बैत के नामों के आगे अलैहिस्सलाम कर दिया। तो समझ में यह आता है कि छोटी छोटी सी बातें वो अफराद जो मकतब तशय्युअ के इब्तिदाई और बुनियादी एअतिक़ाद से वाकिफ़ है, उन्हें भी पता है कि मकतब तशय्युअ की छोटी छोटी सी बातें कि जिनमें किसी तरह की किसी इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं। शियों का शाआइर है, शिया अहले बैत के नामों के बाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये रज़ियल्लाहु अन्हु। इसमें भी बहुत सारे इश्कालात हैं। इसका सीधा सीधा अगर आप जाएं तो देखें इसकी तफसीर क्या है। उलमा इस हवाले से क्या बयान करते हैं? रज़ियल्लाहु, शायद अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। खूब, जिसने पहले ही खुदा की मर्ज़ी खरीद ली हो उसके लिए आपके अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए, अजीब तौहीन है अहले बैत की, यकीनन तौहीन है। या आपने कैसे कह दिया कि ये भी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल किसी हालत में नहीं कह सकते। अलैहिस्सलाम कहा जाए बस। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद। खुलासे कलाम, जब हमारी इमामत विलायत कमज़ोर होती है तो बहुत जल्दी बहक जाती है। मैंने शायद आप हज़रात के सामने पहले भी ये हदीस बयान की है, इल्म होना काफ़ी नहीं है। बाज़ अफराद कह देते हैं भाई तुमसे बहुत पढ़े लिखे वो फलां साहब तुम जैसों को 50 को पढ़ा देंगे। अगर इल्म किफ़ायत नहीं करता।
علم کے ساتھ ساتھ عطا یہ اہل بیت ضروری ہے. اگر اہل بیت کی عطا شامل حال نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء ہم نے تاریخ میں دیکھے اور پڑھے گمراہ ہو گئے. اگر عطا یہ اہل بیت شامل ہے اور حدیث یا قرآن یا کسی آیت کو سمجھنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے, عطا یہ اہل بیت ضروری ہے. خود روایات میں موجود ہے ان کلامنا صعب مستصعب, ہمارا کلام بہت سخت ہے, دشوار ہے. لا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبه للایمان. ہمارا کلام سخت ہے, ہماری احادیث سخت ہیں, دشوار ہیں, کوئی تحمل نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا مگر یہ کہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا وہ مؤمن کہ جس کا دل خدا نے ایمان کے ذریعے سے پاک کر دیا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے اہل بیت کے کلام کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے, اور دل صرف اور صرف محبت اہل بیت سے پاک ہو سکتا ہے, اور کسی چیز سے دل نہیں پاک ہو سکتا. محبت اہل بیت اگر ہے تو دل آپ کا پاک ہو. خلاصہ کلام, جب امامت کی معرفت اور شناخت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کے اشکالات اور اس طرح کے شبہات ہمیشہ ڈالتے رہیں گے. ہم سب کی دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کے دامن سے کبھی جدا نہ فرما, زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہمیشہ متصل. جیسا کہ شروعات میں نے آپ حضرات سے بیان کیا تھا مجلس سے پہلے, جناب مسلم سلام اللہ علیہ دو بچوں کے مصائب آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. یقیناً اس سال جس طرح کا ماحول تھا, اس ماحول میں جناب مسلم کی شہادت پہ بھی ہم خوب دل کھول کے پرسہ نہ دے سکے. جناب مسلم کی شہادت اگر آپ تاریخ میں جائیں, علماء فرماتے ہیں اگر حقیقت کی طرف رجوع کریں تو پتہ چلتا ہے کربلا کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم بن عقیل ہے. جناب مسلم بن عقیل سے کربلا کی شہادتوں کی شروعات ہوئی. میں جناب مسلم کے دو جملے جناب مسلم کے حوالے سے, پھر جناب مسلم کے بچوں کے حوالے سے 2-4 جملات, پھر آپ کی زحمت تمام. انسان کی سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ بعض افراد یہ کہیں گے انسان کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ کسی انسان کو مار دیا جائے. بے شک یہ غربت ہے, لیکن اس سے بھی بڑی یہ غربت ہے. یہ غربت یہ کہ انسان کو اکیلا گھیر کے مار دیا جائے, یہ بھی غربت ہے, لیکن اس سے بھی بڑی یہ غربت ہے. مارنا, یہ ایک تلوار میں سر قلم کر دینا مظلومیت ہے, لیکن اتنی شدید غربت نہیں جو غربت مسلم نے برداشت کی. جناب مسلم کی غربت پتہ ہے کیا ہے؟ جناب مسلم کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ وہ مسلم جو امام حسین کا سفیر بن کے کوفے میں داخل ہوا تھا, اور ایسے ویسے نہیں داخل ہوا تھا, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, اتنی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے کہ روایتوں میں ملتا ہے جناب مسلم جیسے ہی پہنچے کوفے کے لوگ جمع ہوئے اور 18,000 یا 18,000 سے زائد افراد نے جناب مسلم کی بعنوان سفیر امام حسین بیعت. اب وہ مسلم کہ جس کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو, کچھ دن نہیں گزرے, آپ یہ نہ سوچے کہ ہفتہ 2 ہفتہ 1.5 ہفتہ, نہیں آغا جان, کچھ نہیں گزرا. روایتوں کے جملے ہیں دن میں مسلم کے ساتھ 18,000, لیکن جب رات کا وقت آیا نماز مغرب کے بعد جناب مسلم دائیں جانب دیکھتے, بائیں جانب دیکھتے, کوئی نظر نہیں آتا, کوئی نظر نہیں آتا. خلاصہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا, جناب مسلم کے سر کو قلم کیا گیا, دارالامارہ کی
چھت پہ لے جایا گیا. دارالعمارہ کی چھت سے جناب مسلم کے جنازے کو, جناب مسلم کے بدن کو نیچے پھینک دیا گیا. یہ مسلم کے مذاہب آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب مسلم کی خدمت میں معذرت عرض کرتا ہوا فرماؤں گا, مولا آپ نے اپنی شہادت پیش کر دی, لیکن آپ نے جو وصیتیں کی تھی نا اپنے ننھے بچوں کے حوالے سے, ہائے یہ کوفے والے, ہائے یہ سخت دل انسان, انہوں نے آپ کے بچوں پہ رحم نہ کیا. کے جملے ہیں جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب مسلم کے بچوں پہ خاص نظر تھی عبید اللہ ملعون کی. روایتوں کے جملے ہیں عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کے بچوں کو خاص طور سے ایک زندان میں رکھا ہوا تھا اور ایک خاص آدمی کو مشخص کیا تھا کہ ان بچوں پہ نظر رکھو, خبردار ان بچوں کو کہیں جانے مت دینا. میں کہوں گا اے عبید اللہ ملعون, تیری کیا دشمنی ہے ان ننھے بچوں سے, تیرا کیا بگاڑا ان بچوں نے. روایتوں کے جملے ہیں کچھ دن یہ بچے کربلا کے اسیروں کے ساتھ بھی رہے, لیکن کربلا کے اسیروں کو رہا کر دیا گیا. روایتوں کے جملے ہیں امام سجاد نے بڑا اصرار کیا, امام سجاد نے بڑا زیادہ اصرار کیا کہ ان بچوں کو چھوڑ دو, لیکن جناب مسلم کے ان دو ننھے بچوں کو چھوڑا نہیں گیا. روایتوں کے جملے ہیں اس زندان کے دربان کو بدلا گیا. جب ایک نیا دربان آیا, ایک پیر مرد, ایک ضعیف شخص, تو جناب مسلم کے بچوں کو رات کی طرف جب رات ہو جاتی تھی تو کھانا ملتا تھا. جناب مسلم کے بچوں نے ارادہ بدلا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا ویسے بھی کھانا رات میں آتا ہے, کیوں نہ ہم کل سے روزہ رکھنا شروع کر دیں. روایتوں کے جملے ہیں دونوں بچوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے. جب تھوڑے دن گزرے, وہ دربان ایک ضعیف شخص جو روز دیکھ رہا ہے یہ بچے روتے بہت زیادہ ہیں, یہ بچے بڑے مومن ہیں, یہ بچے بڑے پرہیزگار ہیں, یہ بچے نمازیں ادا کرتے ہیں. کیا ہوا, ایک دن ایک بھائی اس پیر مرد اس ضعیف شخص کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کیا, ذرا بتا کیا تو رسول اللہ کو جانتا کہ مجھے بتا کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ عجب نہیں, اس ضعیف دربان نے کہا کہ کیسے نہ جانوں, ہمارا رسول ہے, خدا نے رسالت عطا کر کے بھیجا, آخر میں مسلمان ہوں, کیسے ممکن ہے رسول اللہ کو نہ جانتا ہوں. کہ اچھا, کہ ذرا بتا کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں, علی میرے پہلے امام ہے. کہ ذرا بتا کیا تو حسن کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں, حسن میرے دوسرے امام ہے. کہ ذرا بتا کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں, کیسے ممکن ہے کہ میں حسین کو نہ جانتا ہوں. دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, بچے سمجھ گئے یہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے. عجب نہیں, ان بچوں نے آخر میں اس ضعیف شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا, ذرا بتا کیا تو غریب کوفہ مسلم بن عقیل کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں, مسلم کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. کہ اے دربار, اے زندان کے رہگزار, اے زندان کے رکھنے والے, اے زندان کے دربار, کیا تجھے نہیں پتا میں محمد اور یہ ابراہیم مسلم کے فرزند ہے؟ بس اتنا سننا تھا. روایتوں کے جملے ہیں اس دربان نے ان دونوں کو آزاد کر دیا. بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام. پتہ نہیں کیسے یہ دونوں بچے حارث کے گھر تک پہنچ گئے. روایتوں میں ملتا ہے حارث کی بیوی نے ان دونوں بچوں کو نہلایا دھلایا, سجایا, سجانے کے بعد ایک کمرے میں لٹا دیا. اب یہ دونوں بچے رات میں عبادت انجام دے رہے ہیں. آخر میں جب آدھی رات ہو گئی
تو حارث ملعون گھر پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا ابن زیاد ملعون نے 2000 درہم کا انعام رکھا ہے ان دونوں بچوں پر. میں پوری رات ان دونوں بچوں کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ بچے مجھے نہیں ملے. حارث کی بیوی نے مسلم کے بیٹوں کا پتہ نہیں دیا. روایت کے جملے ہیں آدھی رات جب ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد جب یہ اٹھے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا, چیخ چیخ کے رونے لگے. بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. حارث گھر میں داخل ہوا. کمرے میں داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے, پوچھتا ہے تم دونوں کون ہو؟ مسلم کے ننھے ننھے بچوں نے کہا میں مسلم بن عقیل کا فرزند محمد اور یہ ابراہیم ہے. بس اتنا سننا تھا. روایتوں کے جملے ہیں حارث ملعون آگے بڑھا اونو محمد و ابراہیم کے اتنے تماچے لگائے. روایت کے جملے ہیں جب تک نہر تک پہنچے بچوں پہ غشتاری ہو گیا. آواز دی یا رسول اللہ. آل عمران کہاں اور زندان کہاں, لے بہن پید ہوئی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا. مجھ پہ ہے تشنا کبھی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چلی تو نایا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا, تجھ سے ڈھارس کی بڑی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. اتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا. ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے, اور میں روتی رہی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی, دیکھ کے کردے کا
دفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دہراتی آیا غازی جب رضا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا طه ويا